علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا، اتنا وزنی ترازو، وہ کہے گا یہ دیکھیا تو میں نے کی نہیں ہے، تو اللہ فرمائیں گے تجھے دنیا میں جو مشکلات پہنچی اور تو نے صبر کیا، سارا صبر اللہ نے نیکیاں بنا کے تیرے ترازو میں رکھ۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث، دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت محبوب، ایک سبحان اللہ و بحمدی، دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا، بڑھاپا بڑا اچھا گزرے۔ میدان جنگ کی تمنا مت کرو، لیکن اللہ کہہ رہے اگر جنگ مسلط ہو جائے فضر پر رقاب، تو گردنوں پہ وار کرو۔ پھر بزدلی، اسلام جنگ کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر جنگ کے میدان میں اترنا پڑ جائے تو قرآن کہہ رہا ہے فضر پر رقاب۔ پھر ڈائریکٹ فوکس کس کو کرنا ہے؟ جوان کے ڈائلاگ سیکھ لیں، یہ نہ بولا کریں بھائی تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے تو پھر پاگل ہو جاتا ہوں میں، پھر میں نہیں دیکھتا۔ جس کی یہ عادت ہے نا، جب غصہ آتا ہے تو بالکل پاگل ہو جاتا ہے، تو خوب سمجھ لو کہ اس طرز عمل میں وقتی طور پر چند بے وقوف آپ کی تعریف۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا، اتنا وزنی ترازو، وہ کہے گا یہ دیکھیا تو میں نے کی نہیں ہے، تو اللہ فرمائیں گے تجھے دنیا میں جو مشکلات پہنچی اور تو نے صبر کیا، سارا صبر اللہ نے نیکیاں بنا کے تیرے ترازو میں رکھ۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث، دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت محبوب، ایک سبحان اللہ و بحمدی، دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا، بڑھاپا بڑا اچھا گزرے۔ میدان جنگ کی تمنا مت کرو، لیکن اللہ کہہ رہے اگر جنگ مسلط ہو جائے فضر پر رقاب، تو گردنوں پہ وار کرو۔ پھر بزدلی، اسلام جنگ کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر جنگ کے میدان میں اترنا پڑ جائے تو قرآن کہہ رہا ہے فضر پر رقاب۔ پھر ڈائریکٹ فوکس کس کو کرنا ہے؟ جوان کے ڈائلاگ سیکھ لیں، یہ نہ بولا کریں بھائی تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے تو پھر پاگل ہو جاتا ہوں میں، پھر میں نہیں دیکھتا۔ جس کی یہ عادت ہے نا، جب غصہ آتا ہے تو بالکل پاگل ہو جاتا ہے، تو خوب سمجھ لو کہ اس طرز عمل میں وقتی طور پر چند بے وقوف آپ کی تعریف